ایک ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہے. اب ہائیڈرو الیکٹرک پاور کے بھی اپنے فائدے اور نقصانات. ہائیڈرو الیکٹرک پاور کیا ہے؟ جو آپ ڈیمز بناتے ہیں اور وہاں پہ گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی آپ کریٹ کرتے ہیں پانی کو جمع کر کے، اس کی ہائٹ بنا کے، اور اس کے بعد جب آپ اس پانی کو چھوڑتے ہیں تو اس سے آپ وہ زیادہ پریشر سے، گریوٹی کی وجہ سے زیادہ پریشر سے آپ چھوڑتے ہیں اور اس سے ٹربائن چلائے جاتے ہیں اور ٹربائن سے پھر بجلی پیدا ہوتی ہے. تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا کوئی انوائرمنٹ کے ساتھ کوئی پولوشن نہیں ہے، کوئی دھواں، کوئی پولوشن کسی قسم کا نہیں چھوڑتا. اس کی کوئی نقصانات، مطلب اس حوالے سے بہت یہ کہ فری آف کاسٹ ہے، مطلب اس کی کوئی پیسے میں سے خرچ نہیں ہوتے. بارشیں ہوتی ہے، ڈیم کے اندر خود بخود پانی جمع ہوتا ہے اور وہ جمع ہو رہا ہے تو پھر اس میں سے. لیکن اس کے نقصانات یہ ہے کہ دن کے وقت مثال کے طور پہ ایک سب سے پہلے نقصان یہ ہے کہ ڈیم بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ بڑا رقبہ چاہیے ہوتا ہے، ایریا چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ ایک ڈیم بنایا جا سکے. یعنی آپ کو کلومیٹرز تک کا آپ کو ایریا چاہیے ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو فصلیں ہو سکتی تھی وہ اب نہیں رہے گی. وہاں پہ کوئی جنگل تھا تو جنگل ختم ہو جائے گا. وہاں پہ اگر کوئی آبادی تھی لوگوں کی تو آبادی جو آپ کو ہٹانی پڑے گی کیونکہ آپ نے وہاں پہ ڈیم بنانا ہے. تو بہت بڑا ایریا چاہیے. اور تو ایک تو یہ اس کے جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے. دوسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ دن کے وقت بجلی کا استعمال جب زیادہ ہوتا ہے تو آپ تو اپنے میکسیمم کیپیسٹی پہ ٹربائنس کو چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن رات کے وقت جب لوگ کام نہیں کرتے، گھروں میں ہوتے ہیں اور مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، دکانیں بند ہوتی ہیں، تو بجلی کا استعمال کم ہوتا ہے. تو وہاں پر پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جب بجلی کا استعمال کم ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ کچھ جو ہائیڈرو الیکٹرک جو ٹربائنز ہوتے ہیں آپ اس کو بند کر کے رکھتے ہیں. اچھا، اس کا یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بٹن دبایا ٹربائن بند ہو گیا، بٹن آن کیا ٹربائن کھل گیا، بلکہ اس کو لمبا ٹائم لگتا ہے اس کو سٹارٹ کرنے میں اور لمبا ٹائم لگتا ہے اس کو آف کرنے میں. اب دن اور رات فوراً امیڈیٹلی ایک دوسرے کے آگے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کو بند کرتے ہیں رات کو تو وہ اتنا جلدی بند نہیں ہوتا، جو کہ کتاب کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اس میں لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے. بعض اوقات پھر یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کچھ ٹربائنس کو دوبارہ کیا کرتے ہیں کہ جو پانی آ رہا ہوتا ہے اس پانی کو واپس اوپر کی طرف کھینچ رہے، وہ پھینک رہے ہوتے ہیں، پہاڑیوں کی طرف واپس اس کو پش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پانی نیچے نہ جائیں اور دوبارہ ڈیم کے اندر جمع ہو سکے اور جس سے پھر اس کا جو ڈیم کے اندر پانی آ سکے. ایک تو پیچھے سے پانی آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی جمع ہو تو آپ کچھ ٹربائنس کو دوبارہ اس چیز پہ لگاتے ہیں کہ آپ پانی کو چھڑانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ دوبارہ ڈیم کے اندر پانی جائے. تو اس کے یہ بھی کچھ نقصانات ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے پھر ڈیم کے اوپر جو خرچ آتا ہے بہت زیادہ بڑا اماؤنٹ اس کے اوپر خرچ آتا ہے. پاکستان نے 1960s کے اندر کچھ ڈیمز، 5 ڈیمز بنا دیے، تربیلا، ورسک اور یہ ڈیمز بنا دیے تھے. اس کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنا سکا. پھر عمران خان کے دور میں کچھ ڈیمز بن گئے، کچھ پہ کام شروع ہو گیا لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی نہیں ہو سکا. بہرحال اب تو خیر حالات بہت بری ہے، پتلی ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے تو ڈیم بنانا تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس کے کچھ فوائد ہیں، کچھ نقصان ایڈوانٹیجز ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ اس کا یہ سلیبس کا حصہ ہے مین. اس کے اندر تھرڈ جو چیز ہے ویو پاور ہے. ویو پاور میں اب کیا کرتے ہیں کہ سمندر کے اندر جو ویوز بنتی ہیں، ٹائیڈل ویوز، جو ویوز بنتی ہیں اس کے اوپر سرفیس کے اوپر کچھ ایسے ٹیکنالوجی ہوتی ہیں جب آپ اس کو رکھتے ہیں تو یہ جو ویو اوپر نیچے وہ ٹیکنالوجی جب ویو کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس سے پھر ٹربائن کو گھمایا جاتا ہے، اس پانی کو یوز کیا جاتا ہے، اس جو مشینوں کو یوز کیا جاتا ہے، ٹائیڈل ویوز کو یوز کرتے ہیں اور اس سے پھر بجلی پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. ایک تو جو ٹربائن ہوتے ہیں اس کو سوئنگ چاہیے ہوتا ہے، مطلب ٹربائنز گھوم رہے ہوتے ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے. لیکن جو آپ ٹائیڈل ویوز ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے. تو اب اس کے لیے ایسی مشینری جو ٹربائن کو گھمایا جا سکے اوپر نیچے ہونے سے، یعنی جو مشین آپ نے سرفیس آف دا واٹر کے اوپر رکھا ہوا ہے جو ویوز کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، اب وہ تو اوپر نیچے ہو رہا ہے لیکن اس سے ٹربائن کو سوئنگ کرنا ہے، گھمانا ہے
تو ایسی انرجی بہت زیادہ کاسٹلی ہے اور بڑے پیمانے پہ نہیں ہے، مطلب جو ٹربائن کو، ہیوی ٹربائن کو چلا سکے۔ چھوٹے چھوٹے مشینیں تو آپ اسے چلا سکتے ہیں لیکن بڑی مشینیں نہیں چلا سکتے، اس کا نقصان یہ ہے۔ پھر آپ کی جو مشینیں ہیں وہ سالٹی واٹر کے اوپر جب ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے، کیونکہ سالٹی واٹر ہوتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے اور زنگ کی وجہ سے مشینیں خراب ہو جاتی ہیں۔ پھر طوفان جب سٹارمز آتے ہیں سمندر میں تو وہ جو اتنی قیمتی مشینیں ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کے نقصانات ہیں، اگرچہ اس کے فائدے بہت زیادہ کم ہیں اس طرح کے ٹیکنالوجی کا، کیونکہ وہ سوئنگ انرجی ٹربائن کو چلانے کے لیے ٹائیڈل ویوز کو، چھوٹی چھوٹی کلونے ٹائپ کی مشینیں تو آپ چلا سکتے ہیں لیکن بڑی مشینیں اس میں سے نہیں چلائی جا سکتی۔ اب جو پانی ہوتا ہے ڈیم کے اندر، وہ پانی جب پریشر سے گر رہا ہوتا ہے، اگر یہ ڈائیگرام اگر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے دیکھیں نا یہ والی، تو یہاں پہ دیکھیں کتنا پریشر سے پانی جا رہا ہے، اور اس سے پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جو ٹربائنز ہیں وہ گھماتے ہیں، لیکن ظاہر ہے سمندر کے اندر جو اوپر نیچے لہریں ہوتی ہیں اس کی انرجی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جس سے آپ ٹربائن کو چلا سکیں، تو یہ اس کے ڈرا بیکس ہیں۔ یہ ٹاپک ہمارا یہاں پہ ختم ہو گیا۔